وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پر تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ 14 جنوری کو پاسپورٹ مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہتا تھا۔ کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا، تبھی اسے پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا تھا۔ واپسی پہ بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ آفس میں الجھا تھا۔ اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی۔ ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے، مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری آغاز میں اسے ترکی جانا ہے، یعنی کم و بیش 15 دن اس کو ویزے کے لیے ملنے، اور ترکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا۔ پھر وہ انہی سوچوں میں الجھی تھی، یکایک کوئی اس کی کھلی کھڑکی پہ جھکا۔ سونیو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کے دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈالی، چم چم کرتے ہرے لباس میں ملبوس، وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پہ سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈالی نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ شیشہ اونچا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام کرنے آئی تھی اور آپ تو غصہ ہو رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈالی کے چہرے پہ نہیں تھے، بلکہ اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پہ سادگی اور معصومیت تھی، کراہیت بھری سادگی اور معصومیت۔ ہٹو سامنے سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے۔ ہائے باجی، ڈالی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور وہ تو آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈالی نے میرا تو سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ سرا ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ ڈالی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ چہرے پہ البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، مگر شوخ سرخ رنگ کی قمیض کی آستینوں سے چھلکتے بازوں پہ شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا، اور دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک، سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا جی اسے آپ سے ملنے کا، ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ حیا نے دیکھا، پنکی کے کلائی پر ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہوا نشان ہو یا شاید برتھ مارک تھا۔ ہٹو، آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسے تو نہ کرو جی پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی، ڈالی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو وہ تیورا کر گھومی اور زور سے ڈالی کو دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، سو لڑکھڑا کے 2 قدم پیچھے ہٹا، اور اسے چند سیکنڈ مل گئے اور اس نے جلدی جلدی اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے، ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، مگر وہ تو اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی میں تو تانوں ڈالی کے دل کی بات بتانے آئی تھی جی، اور تساں اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈالی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے جی آپ کو، مگر اقرار نہیں کرتی۔ پنکی مصنوعی انداز میں بن بن کر بول رہا تھا۔ پیچھے ڈالی بند شیشے بجانے لگا تھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے ٹکی تھی، ساتھ ہی ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ باجی جی غلطی سنو۔ ڈالی گھوم کر پنکی کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اشارہ کھل گیا۔ گاڑیاں آگے بڑھنے لگیں۔ حیا کی گاڑی وہی رکی کھڑی تھی۔ عقب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے، مگر وہ دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا، مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ڈالی نے پنکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ پنکی نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر ڈالی کو دیکھا تو اس کی گرفت شیشے پہ ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے عالم تیش میں فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنی چاہییں، مگر وہ مستقل مزاجی سے شیشہ اوپر کس رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ او جی چھڈو جی باجی جی، پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا، مگر انگلیاں نکل ہی نہیں دے رہی تھیں۔ ڈالی نے غصے سے شیشہ بجایا، مگر حیا تنفر اور غصے سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی تھی۔
عقب میں گاڑیوں کی قطار اور ہارن پہ ہارن دے رہی تھیں۔ کچھ گاڑیاں ساتھ سے نکلنے بھی لگی تھیں۔ دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پر لڑکی تو جیسے اسے ہوش آیا، ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بھگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، اس کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا، اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر والے پوروں پر قدرتی لکیر پر موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ بہت بری طرح زخمی ہوئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی اور پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ کر غصے سے اسے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈالی نے پنکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پر زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید اسے ضرور تھی کہ اب وہ ڈالی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پہ غضب و غضب چھایا تھا۔ وہ دوڑ کر پیچھے ہٹی۔ تبھی پیچھے کہیں فون کی گھنٹی بجی تھی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڈیز اس کی طرف اچھالی۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان، داور بھائی، روہیل، سب، اور ایک طرف ارم بیٹھی زمین پہ رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے تھے۔ دفعتاً سلیمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ بے حیا، اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈالی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں، ڈالی بول رہی تھی۔ ڈالی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ اوہ خدایا، وہ نڈھال سی بیڈ کے کراؤن کے ساتھ پیچھے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، دل ایسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند لمحے لگے تھے اسے ایک فیصلے پر پہنچنے میں، اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پر موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پر گاڑی بھیج دیں، 9 بجے شارپ۔ شور، اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا، اور اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی بھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، رہا میجر احمد تو اس سے وہ خود نپٹ لے گی۔ اگلے روز پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا، اور اسے ٹیک لگائے وہ منتظر کھڑی تھی۔ سرخ لمبی اے لائن قمیض اور اس کے نیچے چوڑی دار پاجامہ، اوپر سٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھی، کندھوں پہ براؤن چھوٹی سی سٹال نما شال، لمبے بال پیچھے کمر پر گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی، سرخ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ خطرہ اس کو اکیلے ہی مول لینا تھا۔ دفعتاً اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستین پیچھے ہٹائی اور گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ رہتا تھا۔ اسی پل زن سے ایک کار اس کے سامنے آ کر رکی، سیاہ پرانی مرسیڈیز، اور کسی بت کی طرح سامنے سیدھا دیکھتا ہوا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اس کے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا کمرہ خالی تھا، اور درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پر اسے بٹھایا گیا تھا۔ میز پر فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، اور ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ اندر آئی تھی۔ البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل ایک شیشے کی دیوار بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی
स्क्रीन थी जो ज़मीन से लेकर छत तक फैली थी। शायद वो छोटा सा खाली कमरा किसी बड़े कमरे का हिस्सा था जिसमें शीशे की स्क्रीन लगाकर पार्टीशन कर दिया गया था। उसने ज़रा गौर से स्क्रीन को देखा। उसका शीशा मुकम्मल तौर पर धुंधला कर दिया गया था, जैसे मशीन फेंक कर फ्रॉस्टेड किया जाता है। उस धुंधले शीशे के उस पार एक धुंधला सा मंजर था। हर शय इतनी मुबहम और धुंधली थी कि वो बमुश्किल एक खाका बना पा रही थी। तकरीबन वो शीशा एक कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए लगाया गया था और उसके पार का कमरा दूसरा हिस्सा था। बस एक धुंधला सा खाका समझ में आ रहा था। शीशे के उस पार बड़ा एक पुरतईश सा ऑफिस था और ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पे कोई बैठा था। उसका रुख हया की जानिब ही था। उसका चेहरा वाज़े ना था, बस एक धुंधली सी आउटलाइन सी बनती थी। खाकी यूनिफॉर्म, सर पर कैप, टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा, मेज़ पे रखी कोई चीज़ उंगलियों में घुमाता वो किसी तरफ देख रहा था। वो फैसला ना कर पाई। उसका रुख तो सामने हया की जानिब ही था। शायद देख भी उसी को रहा था, मगर उसकी आंखें वाज़े ना थीं। वाज़े थी तो बस एक चीज़, उस ऑफिसर के गंदमी चेहरे के दाएं तरफ वाले हिस्से पर एक बदनुमासी काली जैसे आधा चेहरा झुलस गया हो। दफतन वो उस शख्स को झुका और मेज़ से कुछ उठाकर कान से लगाया। गालबन फ़ोन का रिसीवर था। ट्रन ट्रन एकदम हया के सामने मेज़ पे रखा फ़ोन बजने लगा। वो चौंकी। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। क्या वो शख्स उसे कॉल कर रहा था? उसने धड़कते दिल के साथ रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान, दिस इज़ मेजर अहमद। वही भारी नरम गरम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम अस्सलाम। वो फ़ोन हाथ में पकड़कर कान पर रखे यकटक सामने स्क्रीन को देख रही थी, जिसके पार झुलसे चेहरे वाला ऑफिसर फ़ोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। जी, उसको घुटन महसूस होने लगी थी। मेरे सामने लैपटॉप पर तमाम सिस्टम खुला रखा है। मुझे एक क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफ़ाए हस्ती से यूँ मिट जाएगी जैसे कभी बनाई ही नहीं गई थी। दीवार के पार उस धुंधले मंजर में बैठे इस ऑफिसर के सामने भी एक लैपटॉप खुला पड़ा था, तो वो मेजर अहमद ही था। मगर सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक एक बंदे से मैं ये वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोलिए हया, मैं क्लिक कर दूँ? और वो रिपोर्ट? समझे वो दर्ज हो गई। उसे लगा वो मुस्कुराया था। मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए गलत कहा था, एक्सक्यूज़ बनाया था। बाज़ औक़ात बहाने बनाने पड़ते हैं, तब जब मज़ीद सब्र नहीं होता, समझी? फ़ोन का जकड़ा उसका हाथ पसीने में भीग चुका था। ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कर रहा था? आप क्लिक कर दें, वो बमुश्किल कह पाई। वो शख्स झुका, शायद बटन दबाने के लिए, और फिर वापस पीछे होकर बैठ गया। कर दिया। ओह थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला रुंधते लगा था। एक बात पूछूं? जी। क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं थी तो असली। तो आप इतनी डर क्यों रही थी? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पे डांसेस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो पैदर पे सवाल कर रहा था। क्या मतलब क्यों? शादियों की वीडियोस को खुले होती हैं हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारी डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग लाइव तो देख सकते हैं। गालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर और डीजे नज़र आ रहे थे। वो भी तो पराए मर्द है ना? मैं समझ नहीं पाया कि अगर आप इस तरह के रक्स करने को सही समझती हैं तो वीडियो के बाहर निकलने पे परेशान क्यों थी? चाहे वो मूवी मेकर, वेटर, डीजे देखें या इंटरनेट पर मौजूद बाकी के मर्द, बात तो एक ही है। अगर आप इसको गलत समझती हैं तो आपने ये किया ही क्यों? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ। वो दरिश्ते से बोलती चंद लम्हों की बात खामोश हो गई। ठीक कहा आपने। खैर, उसने एक गहरी सांस ली और एक बात पूछूं? पूछिए। अब की इसकी आवाज़ में अजनबियत दर आई थी। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें देखी कहाँ है मेजर अहमद? उसके चेहरे पे तलखी रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी आपको कोई पत्ते ला कर दे तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। उसके चेहरे की तलखी सकूत में ढलती गई। वो ठहर सी गई। धुंधली दीवार अभी तक उसके सामने थी। कौन था उस पार? आप सुन रही हैं? जी जी। वो चौंक कर संभली। मैं चलती हूँ। वो कान से रिसीवर हटाने ही लगी थी कि वो कह उठा, एक मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए। आप मुझसे शादी करेंगी? उसे ज़ोर का धचका लगा था। वो गंग सी फटी फटी निगाहों से धुंधली दीवार को देखे गई। बताइए मिस हया,
اس کے لب بھج گئے۔ حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا، چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولتی وہ پرس اٹھا کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن کے نکاح کے بارے میں لا علم ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہان سکندر سے میرا بچپن میں پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں آئی؟ جانتا ہوں، آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا انہوں نے۔ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیو، آپ بھلے اسے ٹی وی پر چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میرے ایک کام کرنے کی اتنی بڑی رقم وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے دوسری جانب سے اس کا سوگواریت بھرا کہکا سنا تھا۔ پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر داخل ہوا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ گویا اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا کہ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ دھند کے اس پار آدھے سیاہ چہرے والا شخص میز پہ جھکا کچھ کر رہا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے میز پہ کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی تھی، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی مرسیڈیز کی پچھلی نشست پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسی سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھما دیا۔ گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے، پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پر دے مارو۔ اس نے بوکے واپس سپاہی کے بازو میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کر دیا۔ مرسیڈیز زن سے آگے بڑھ گئی تھی۔